اللہ تعالیٰ آپ کو اس سفر پر قائم رکھے اور زیادہ سے زیادہ علم دے آپ کو، اور اس علم کے راستے پر خوش رکھے، کیونکہ پتہ ہے علم کا آمین۔ راستہ کیا ہے؟ یہ ہے صراط۔ صراط جو ہوتا ہے نا، وہ کسے کہتے ہیں؟ وہ ایک سورڈ کو کہتے ہیں، ایک شارپ سورڈ کو کہتے ہیں، ایک لمبی پتلی تلوار ہے، بہت تیز ہے، اسے صراط کہا گیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کا راستہ ہے، اور اسے ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ علم کا راستہ ہے۔ علم میں آپ کو اگر تھوڑا سا ادھر جھکی تو گر جائیں گی، تھوڑا سا ادھر جھکی تو گر جائیں گی، آپ کے ڈسٹریکشنز بھی اتنی سارے، آپ کو سارے خطروں سے بچانا ہے، لیکن یہی راستہ، اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں اللہ تک جانے کا، صراط ہی ہے بس، کیونکہ صراط کا کوئی پلورل نہیں ہوتا ہے کہیں بھی، ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر ہی آپ کو قائم رہنا ہے، قائم رہنا ہے اس طرح کے اپنی ایگرنیس کے ساتھ، اسے برڈن سمجھتے ہوئے نہیں، اسے کوئی پیپر کی نالج سمجھتے ہوئے نہیں، دل سے لگانا یہ علم کو، بہت ہی ویلیوبل سمجھنا ہے، دنیا کی ہر ٹریجر سے زیادہ اسے سمجھنا ہے، اور پھر وہی ہوتا ہے صراط المستقیم جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ دس از دی کلوزسٹ پاتھ۔ دوسرے جو ہوتے ہیں سبیل ہوتے ہیں، طریق ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ لانگ ہو سکتا ہے وہ گھوم گھما کے جانے والے ہوں، یہ سب سے شارٹیسٹ روٹ ہوتا ہے۔ شارٹیسٹ روٹ کیسے؟ کتنے بھی دور ہیں آپ، کتنے بھی بھٹکے ہوئے ہیں، صرف آپ کی ایک توبہ اور آپ آ گئے وہ صراط پر، صرف ایک ٹرو ریئلائزیشن، یا رب آئی ایم رانگ، آپ آ گئے صراط پر۔ صراط ہمیں سمجھ میں آ گیا، اب مستقیم، قوامہ۔ قوامہ کسے کہا جاتا ہے؟ اسٹریٹ کرنا، لیکن ایسے نہیں اسٹریٹ کرنا کہ جو آپ کی آئی لیول پر ہو۔ ہماری دنیا کے پاتھ کیسے ہوتے ہیں؟ آئی لیول پر ہوتے ہیں نا، گراؤنڈ لیول پر ہوتے ہیں۔ یہ راستہ وہ نہیں ہے، یہ قوامہ ہے، قائم کرنا۔ جیسے کہ کسی بلڈنگ کو ہم قائم کرتے ہیں نا، تو اس کے پیلرز ہم کیسے لگاتے ہیں؟ آئی لیول ٹو آئی لیول لگاتے ہیں۔ یہاں زمین سے شروع ہوا ہے تو پلر میں لٹاؤں گی، سارے پلرز کو لٹاؤں گی اور پھر بلڈنگ بناؤں گی؟ کیسے کروں گی میں پلرز کو؟ نیچے سے لے کر اوپر کی طرف، تو وہ قوامہ ہوتا ہے۔ تو جو یہ پاتھ ہے، جو صراط ہے، وہ گراؤنڈ لیول پر نہیں ہے، وہ گراؤنڈ لیول سے شروع ہو کر اپورڈز ہے، اوپر کی طرف جانے والا ہے۔ مستقیم یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، مستقیم یعنی کیا گیا ہوا، ایریکٹ کیا گیا ہوا، نصبہ کیا گیا ہوا، نیچے سے اوپر کی طرف، اسی لیے اسے کہا جاتا ہے مستقیم۔ آ رہا ہے سمجھ میں؟ سب سے پہلے جو ہم سرپرائزڈ ہوتے ہیں وہ اسی چیز سے ہوتے ہیں کہ ہم تھرو آؤٹ آور لائف ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ گراؤنڈ لیول پر ہے، نہیں، یہ اوپر کی طرف جاتا ہے، کیونکہ یہ سروت سے بنا ہے، یعنی کہ بہت ہی تیز، بہت ہی شارپ۔ اس پر قائم رہنا اس طرح ہے کہ جیسے آپ کسی تلوار پر قائم ہو۔ اس پر قائم رہنا ڈیفیکلٹ ہے، یہ آپ نہیں سوچتے ہو، نہ ہی ہم فیل کرتے ہیں کہ یہ شارپ ہے، یہ سوڈ کی طرح ہے، بلکہ یہ وہ لوگ فیل کرتے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو نہیں ہے آپ کے ساتھ، جو کہ نیچے گراؤنڈ لیول پر ہیں۔ وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں، آپ اس صراط پر ہو، انہیں لگتا ہے کتنا مشکل ہے یہ کام، ایک تو یہ اونچائی کی طرف جا رہی ہے، اوپر سے یہ اتنی شارپ چیز پر ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہے، لیکن جو ہوتا ہے اس پر اسے کوئی ڈیفیکلٹی نہیں لگتی ہے۔ یہ کس طرح ہے؟ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر تھے، آگ میں تھے، وہ دوسرے تمام لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ آگ کے اندر ہے، یہ کتنی تکلیف میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو کیا حکم دیا تھا؟ یا نارو کونی، ٹھنڈی ہو جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ پوری زندگی میں
میں اتنی سلامتی میں نے محسوس نہیں کیا جتنی میں نے آگ کے اندر محسوس کیا. وہ ڈسکرائب ہی نہیں کر سکے کہ میں نہیں بتا سکتا. مجھے اتنا سکون، مجھے اتنی ٹھنڈک، اتنی سلامتی فیل ہوئی جب میں آگ کے اندر تھا. سیم اسی طرح یہ صراط ہے. جو سسٹرز اس صراط پر ہوتی ہیں، واقعی ہوتی ہیں، انہیں فیل بھی نہیں ہوتا، بلکہ انہیں کیا فیل ہوتا ہے؟ اطمینان، سکون. اور جو باہر سے انہیں دیکھ رہی ہیں انہیں کیا لگتا ہے؟ کیسے کر لیتی ہو اتنا سارا، میں تو نہیں کر سکتی. کیسے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پاسبل ہو جاتی ہیں؟ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ جیسے تلوار پر چلنا. کوئی ایک سسٹر ہے جو ہفتے میں ایک کلاس اس کے لیے اٹینڈ کرنا مشکل ہے، اسے ایسا لگتا ہے جیسے تلوار پہ چلنا. اور کوئی سسٹر ہیں کہ جو روز ہفتے میں 7 کلاسز اٹینڈ کرنا، 7 کلاسز کا کام کرنا، سسٹرز کی ہیلپ کرنا، پھر بھی ان کو پیس محسوس ہوتا ہے. انہیں کوئی برڈن نہیں نظر آتا. کیوں؟ یہ سیم اسی طرح ہے کہ جس طرح کے آگ میں رہ کر ابراہیم علیہ السلام کو سکون ملتا ہے، دوسروں کو نظر آتا ہے ہمارے اوپر بہت برڈن ہے. اور جو اس صراط پر ہے اسے ٹھنڈک ملتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو صراط ہے اس پر رہنا ہی سب سے بڑی بلیسنگ ہے. جو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ ہے اس میں برڈن کیسے کوئی فیل کر سکتا ہے؟ اسے خوشی ہوتی ہے، اسے اطمینان ہوتا ہے. یہ رب کی خوشی کے لیے میں یہ سب کر رہی ہوں. یہ راستہ جو ہے یہ آپ کو نیچے سے اوپر اٹھاتا ہے. جتنا آپ اس کے اوپر ایکسل کریں گے، جتنا آپ اس راستے کی طرف اوپر جائیں گے، اتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے قریب آئیں گے. کیونکہ یہ راستہ آپ کو کہاں لے جا رہا ہے؟ اس کا اینڈ پوائنٹ کیا ہے؟ آپ کا رب، اللہ تعالیٰ سے تعلق. جتنا زیادہ آپ اس سے اوپر جائیں گے اتنا زیادہ نیچے کی چیزیں آپ کو چھوٹی نظر آئیں گی. اسی لیے جو اس صراط پر ہوتے ہیں، سیدھی راہ پر ہوتے ہیں، جتنا زیادہ وہ اوپر کی طرف آتے ہیں، اگر نیچے دیکھیں ہم، آپ امیجن کریں آپ کسی فلائٹ میں ٹریول کر رہی ہیں اور جب ٹیک آف ہوتا ہے کیا سین ہم نیچے دیکھتے ہیں؟ بڑی بڑی چیزیں دکھتی ہیں. تھوڑا اوپر گئے تھوڑی چھوٹی ہو گئی، اور اوپر گئے ایک دم چھوٹی ہو گئی. اسی طرح ایک مومن کے لیے جب وہ صراط مستقیم پر اوپر جاتا ہے اور جب وہ نیچے دیکھتا ہے تو دنیا کے سارے ڈسٹریکشنز، دنیا کی شہوات، دنیا کی ہوا یعنی ڈیزائرز کو کہا جاتا ہے، دنیا کے پرابلمز، لوگوں سے اٹیچمنٹس، سارے اس کو آہستہ آہستہ سائز میں چھوٹے نظر آنے لگتے ہیں. اور اس لیے وہ پھر کیئر نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ صراط مستقیم پر نہیں ہوتے ان کے لیے سب سے بڑا ٹینشن یہی ہو جاتا ہے، سب سے بڑی انزائٹی یہی ہو جاتی ہے. دنیا سے شروع ہو کے دنیا پر ختم. دنیا کا یہ پرابلم ہے، ریلیشنز کا یہ پرابلم ہے، سچویشنز میں یہ ہو رہا ہے. وہ ساری چیزیں ان کو پل ڈاؤن کرتی ہے. گریوٹی ہوتی ہے نا ارتھ پر، اسی طرح یہ دنیا میں بھی گریوٹی ہے. کیا کہتے ہیں کشش ثقل، وہ نیچے کھینچتی ہے، آپ کو اوپر نہیں آنے دیتی. لیکن اگر آپ اپنی محنت سے، اللہ تعالیٰ کے رحم کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی مرسی کی وجہ سے آپ جیسے جیسے اوپر جائیں گے وہ پرابلمز جو آپ کو ایک زمانے میں پہاڑ جیسے لگتے تھے، بہت بڑے لگتے تھے، آہستہ آہستہ وہ چھوٹے چھوٹے لگنے لگیں گے. کیونکہ اب آپ کا مین کنسرن کیا ہے؟ یہ دنیا نہیں ہے، آخرت ہے. جیسے جیسے آپ اوپر جائیں گے ویسے ویسے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تعلق کی مٹھاس فیل ہونے لگے گی. It depends on your speed، کتنا آپ اوپر جا رہے ہو، کتنی آپ میں کنسسٹنسی ہے. تو ہم سب کو محنت
کس لیے کرنی ہے؟ کہ ہم اس صراط پر اوپر سے اوپر جائیں، تاکہ جو چھوڑ کے آئے ہیں ہم نیچے جو چیزیں، وہ جو اصل میں ہے، جو اس کا میگنیٹیوڈ ہے، وہ ہمیں نظر آئے. کیونکہ گراؤنڈ لیول پر رہتے ہیں ہم تو ہر چیز ہمیں بہت بڑی نظر آتی ہے. تب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو تھوڑا اوپر اٹھائیں. یہ سارے ڈسٹریکشنز، یہ سارے فتنے، یہ سوسائٹی پریشر، یہ خود کی محبت، یہ غیر اللہ کی محبت، یہ ساری چیزیں ہمیں جکڑ کے رکھی ہوئی ہیں. اینڈ 360 اینگل سے ہر کوئی ہمیں کھینچ رہا ہے نیچے. اور سب سے زیادہ پریشر کس کا ہے؟ شیطان کا. شیطان کو نہیں چاہیے کہ ہم اس صراط مستقیم تک آ جائیں، اور اگر آ گئے ہیں تو ہم اپنا ٹریول شروع کریں رب کی طرف، آگے ہی آگے بڑھیں. تو وہ سارے پریشر سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ سارے ٹریپ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور صراط مستقیم پر رہتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. ہم لوگ کیا سوچ لیتے ہیں؟ صراط مستقیم پر آ گئے، دیٹس اٹ. ایکسل کرنا ہم نہیں جانتے، آگے بڑھنا نہیں جانتے. تو میری بہنوں، جب تک آپ آگے نہیں بڑھو گے، آپ گراؤنڈ لیول پر رہو گے. آپ کو اوپر اٹھنا ہے، اور اوپر اٹھنے کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ سائنس میں ہم پڑھ چکے ہیں، گریوٹی کو کمپیٹ کر کے ہمیں اوپر اٹھنا ہے. تو سوچیں کتنی محنت کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو ڈریگ کر کے، پش کر کے، کھینچ کر یہ سارے ڈسٹریکشن سے اوپر اٹھانا ہے. واٹ ایف میرے پاس ٹائم نہیں ہے؟ کوئی بات نہیں، محنت کرو، نکل جائے گا ٹائم. کیا کروں؟ میرے کمٹمنٹس ہیں، نو پرابلم، مینج کرو. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ کو اتنا ٹیلنٹ، آپ سب کچھ کر سکتی ہو. آپ کو اللہ تعالیٰ نے عورت بنایا ہے. عورت وہ چیز ہے کہ جو اپنے جسم سے دوسرے جسم کو پیدا کرتی ہے. اتنا اس میں پوٹینشیل ہے، سب کچھ کر سکتی ہے وہ. اتنا اس میں ایموشنل اسٹرینتھ ہے، کوئی بھی سچویشن سے ڈیل کر سکتی ہے. وہ سب کچھ تو ہم کر لیتے ہیں. جہاں دین کی بات ہوتی ہے تو نہیں، کیونکہ تھوڑا بہت پھر ہمارا نفس بھی آ جاتا ہے. نفس بھی کہتا ہے نہیں نہیں، اوپر اٹھنا بہت مشکل ہے، یہیں پر رہو. کیا ہے؟ ڈسٹریکشنز ہیں، فتنے ہیں. اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اوپر اٹھیں گے تو کتنا خوبصورت نظارہ ہوگا. میرے رب سے قریب ہوں گی میں. اور ایک اور چیز ہے اس میں، جتنا اوپر اٹھیں گے اتنے آپ اکیلے ہوتے جائیں گے. نیچے تو سارا کراؤڈ ہے، ہر کوئی ہے، ہر کوئی گراؤنڈ لیول پہ کام کر رہا ہے. بہت کراؤڈ ہوگا، ذہنی طور پہ بھی کراؤڈ ہوگا، ویزیبلی بھی کراؤڈ ہوگا. جب آپ اوپر اٹھنا شروع ہوگے، صراط مستقیم پر آؤ گے، تو اونچائی پر زیادہ کراؤڈ نہیں ہوتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں. آپ کو اکیلا پن محسوس ہوگا. تھوڑے سے سلیکٹڈ ونس ہوں گے، لیکن وہ سلیکٹڈ ونس کون ہوں گے؟ آپ کی جو مدد کریں گے. تھوڑا سا اور اوپر جاؤ گے اور اکیلے ہو جاؤ گے. ڈونٹ وری، ہم کو ان کی ضرورت نہیں تھی جن کو ہم پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں. ہم کو کن کی ضرورت ہے؟ جو اب ہمارے ساتھ ہیں. جہاں اوپر ہم آئے ہیں، ہمارے جو ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا ہے ہمارے لیے. اکیلے ہو گئے ہیں، نو پرابلم، رب کے لیے اکیلے ہوئے ہیں نا. ہمیں پیپل پلیزر نہیں بننا ہے، ہمیں سوسائٹی کو خوش نہیں کرنا ہے، ہمیں کوئی سمجھوتے نہیں کرنے، ہمیں کوئی کمپرومائزز نہیں کرنا ہے. گراؤنڈ لیول پر رہوں گی تو یہ سارے کمپرومائزز کرنے پڑیں گے. تھوڑی سی محنت کر کے اوپر اٹھ جاؤں، میرے رب سے قریب ہو جاؤں، ان لوگوں کے قریب ہو جاؤں کہ جو خود محنت کر کے اوپر آئے ہیں. وہ بھی اسی اسٹرگل سے آئے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کیا ہوتی ہے یہ محنت. دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن جو دل میں سکون ہے وہ ان کی ساری محنت کو بھلا دیتا ہے، کیونکہ رب دیتا ہے یہ سکون. رب کہتا ہے پہلے اوپر اٹھو، محنت کر کے اوپر آؤ، تب میں یہ سکون دوں گا، تب تم میری نظروں میں آؤ گے کہ وہ ساری چیزوں سے اوپر اٹھے ہو. باقی تو سارے دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں. تم نے دنیا کو چھوڑ کے میری طرف آئے ہو، تم نے محنت کی ہے. اب میں میرے رب کی ذمہ داری میں ہوں.